السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ امام بخاری سے ثابت ہے۔ وہ نوجوان قیدی جو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا تھا، اس میں کسی بھی بگڑے ہوئے سردار کی ساری خوبیاں موجود تھیں۔ خوبصورت چہرہ، طویل قامت، گٹھا ہوا جسم، اکڑی ہوئی گردن، چمکتی ہوئی اٹھی نگاہیں۔ ریاض کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے یمامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے چند سال بعد آپ نے اپنے قرب و جوار کے قبیلوں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ جب یہ خط بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو ملا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور قسم کھائی اور کہا کہ نعوذ باللہ، میں جب تک محمد کے خون سے ہاتھ نہیں رنگ لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اس کے چچا نے کہا کہ ہم بنو ہاشم اور قریش کی دشمنی مول نہیں لے سکتے، اس لیے اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ لیکن اسلام کی دشمنی کے سبب اس نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ثمامہ طواف کعبہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کی جانب نکلا۔ اس وقت بھی عرب کے لوگ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے اور کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان پر چڑھاوا چڑھاتے، قربانیاں دیتے تھے۔ ثمامہ کے ساتھ عجب واقعہ پیش آیا کہ وہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے اور کعبہ کے طواف کی غرض سے نکلا اور راستہ بھٹک کر مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے حفاظتی دستے ٹولیوں کی شکل میں مدینے کے اطراف میں گشت کرتے رہتے تھے۔ ان کو ایک مشکوک شخص نظر آیا تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور اس کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ یمامہ کے قبیلے کا سردار ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ سیدہ عائشہ سے کہو کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں اور میری اونٹنی کا دودھ دن میں 2 بار اس کو پینے کے لیے دو۔ آپ نے ایک سردار کی جس طرح ضیافت کرنی چاہیے تھی ویسے ہی کی۔ آپ ثمامہ کے پاس رکے اور پوچھا، ہاں ثمامہ، کیا خیال ہے؟ ہمیں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے پاس بھیج ہی دیا۔ ثمامہ نے بڑے تکبر اور غصے سے جواب دیا، ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو شکر گزاری کے ساتھ اس کا بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، مال و دولت کی خواہش ہو تو جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ اس کی بے ادبی اور گستاخی پر صحابہ کرام کا خیال تھا کہ اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور صحابہ کرام کو اس کی ضیافت کا حکم دیا۔ دوسرے دن آپ پھر تشریف لائے اور پھر ثمامہ سے دریافت کیا، ہاں ثمامہ، کیا حال ہے؟ اس نے پھر کہا، ٹھیک ہوں۔ ہاں محمد بن عبداللہ، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کا خون رائگاں نہیں جائے گا، اور معاف کرو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو شکر گزار ہوگا، اور اگر مال چاہتے ہو تو پیش کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مساکین آپس میں بات کر رہے تھے کہ اسے قتل کر کے کیا ملے گا، اس سے مال لے کر چھوڑ دینا چاہیے، کم سے کم کچھ دن کے لیے روٹی تو میسر آئے گی۔ اگلا دن تیسرا دن تھا۔ رسول اللہ تشریف لائے اور ثمامہ سے پھر پوچھا، ہاں ثمامہ، کیا حال ہے؟ ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا، اپنی بڑائی اور دھمکی آمیز انداز میں وہی جواب دیا۔
صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اس کو کیا سزا ملتی ہے۔ آپ کے حکم کے منتظر آپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ کی آواز ابھری، اس کی رسی کھول دو۔ پھر ثمامہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، قیدی کی رسیاں کھول دی گئیں۔ وہ تیزی سے اپنی سواری کی طرف بڑھا اور کود کر سوار ہو گیا۔ پھر مدینہ منورہ سے باہر کا رخ کیا، لیکن اب اس کا دل رسول اللہ کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا صبر اور اتنا حوصلہ کیا کسی شخص میں ہو سکتا ہے؟ میرے اتنے سخت الفاظ کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب رہا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ایک باغ میں گیا، وہاں غسل کیا اور پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے، اس لیے کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق نے اس کو اپنا گرویدہ بنا دیا تھا۔ اب وہ کہیں اور جانے کے قابل نہ رہا۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی ہی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، ثمامہ، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم کیوں چلے آئے؟ ثمامہ نے کہا، آپ کا چھوڑنا بھی کیا چھوڑنا تھا، آپ نے مجھے اپنا غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ پھر ثمامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجئے۔ اسلام کی نعمت پا لینے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے میں دنیا میں آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ آپ کے دین کو میں سب سے برا دین سمجھتا تھا۔ آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے دین سے افضل کوئی دین نہیں، آپ کے شہر سے پیارا کوئی شہر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے اور میری رہنمائی کیجئے۔ آپ نے ثمامہ کو عمرے کا طریقہ بتایا اور وہ مکہ کی طرف چل دیا۔ مکہ پہنچ کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ دنیا کا پہلا مسلمان تھا جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا تھا۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز نے قریش کے مشرکین کو غضبناک کر دیا۔ تلواریں نکل آئیں اور انہوں نے چاہا کہ اس کو گردن اڑا دیں، لیکن قریب آنے پر وہ ان کو پہچان گئے۔ ثمامہ کا شمار عرب کے بڑے سرداروں میں ہوتا تھا۔ وہ وہاں مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا تذکرہ کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ ثمامہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ اصلی دین پر آ گیا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بھانپ گیا کہ مکے کے لوگ اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں گندم اور غلہ ثمامہ کے شہر یمامہ سے آتا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ نہیں آ سکتا، اور وہ واپس یمامہ لوٹ گیا اور مکہ کے لیے گندم کی سپلائی روک دی۔ مکہ مکرمہ میں قحط کے حالات ہو گئے۔ تب انہوں نے رسول اللہ کو خط لکھا اور کہا، ہم اور آپ ایک خاندان کے لوگ ہیں، آپ سے لا رحمی کی تاکید کرتے ہیں، ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اللہ کے واسطے ثمامہ کو حکم دیجئے کہ وہ ہمارے لیے گندم کی سپلائی نہ روکیں۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی کہ مکہ والوں کو ہر طرح کے مظالم کے باوجود آپ نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ گندم کی ترسیل جاری رکھیں۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا حکم ملتے ہی پابندی ہٹا لی اور غلے کی سپلائی جاری کر دی۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ
ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین پر پابند رہے اور دین کی اشاعت میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ مع السلامہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك